واجب الاحترام اللہ تعالی نے انسان کے سلسلے کو چلایا ہے، انسان کو بنایا، پیدا کیا، لیکن پیدا کرنے کا مقصد بھی اللہ نے اپنے قرآن میں بتایا ہے۔ محض یہ نہیں کہ انسان کو اللہ نے پیدا کر دیا، اب انسان جو چاہے جس طرح چاہے اس طرح کرتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اب عبادت کس طریقے پر، کس منہج پر اور کس طور کس انداز سے کرنی ہے، انسان کا یہ سوال تھا، یہ مائنڈ تھا کہ اللہ ہم نے چلنا کیسے ہے؟ آپ نے تو بتا دیا کہ عبادت کرنی ہے، عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، ہمیں کون سکھائے گا، ہمیں کون بتائے گا کہ ہم عبادت کیسے کریں؟ تو اس کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو پیدا کیا۔ اللہ نے انسانوں میں سے ہی ان انسانوں کا انتخاب کیا جو سب سے اعلیٰ انسان تھے، جو صورت کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے خوبصورت تھے۔ اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل، کہ اے بنی آدم ہم نے تمہیں بھیجا ہے، تمہیں رسالت عطا کی ہے، اس کے بعد بھی کئی رسول آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ایک نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، اب آپ کے بعد بھی کئی رسول آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نظام سلسلہ چلتا رہا، اگلی قوم آئی، اب جب نظام ایک ختم ہوا دوبارہ ایک نظام شروع ہوا، اگلی قوم آئی، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا قرآن میں اللہ نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، کہ ہم نے نوح کو بھیجا، ہم نے ابراہیم کو بھیجا اور فرمایا کہ تمہارے بعد بھی رسول آئیں گے، تمہارے بعد بھی نبی آئیں گے۔ پھر اللہ نے ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم نے تمہیں بھی نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، آپ کے بعد بھی رسول آتے رہیں گے۔ نظام چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا، نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، کتابیں آتی رہی۔ پھر ایک نبی آئے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ نے قرآن کے اندر اسلوب کو بدل دیا، انداز کو بدل دیا، طور طریقے کو بدل دیا، کہ آئے موسیٰ بھی، آئے ابراہیم بھی، آئے نوح علیہ السلام بھی، آئے یوسف علیہ السلام بھی، داؤد علیہ السلام بھی، حضرت موسیٰ تک جتنے نبی آئے ایک طریقہ رہا، اللہ کا ایک انداز رہا۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اے عیسیٰ اب میں تجھے بشارت دے رہا ہوں، اب ایک ہی رسول کو بھیجوں گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو پہلے تو میں نے یہ کہا تھا کہ رسول آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، رسول آتے رہیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تک رسول آگے جتنے آنے تھے، اب اللہ نے طور طریقہ بدل دیا، انداز بدل دیا، اسلوب بدل دیا، فرمایا کہ اب نبی آتے نہیں رہیں گے بلکہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو وہ کون تھے
جب وہ آئے تو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وہ آگے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ آئیں گے ایک نبی، کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا کہ اب نبی بھی آ گیا. اب نبی آ گیا. رسول کے آنے کے بعد اب سارے رسولوں کے آنے کے بعد ہر رسول کو اگلے نبی کی بشارت دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ اگلا نبی آئے گا. نوح علیہ السلام آئے، اگلا نبی آئے گا. یوسف علیہ السلام آئے، اگلا نبی آئے گا. داؤد علیہ السلام آئے، اگلا نبی آئے گا. یوسف علیہ السلام آئے، اگلا نبی آئے گا. موسیٰ علیہ السلام آئے، اگلا نبی آئے گا. اب عیسیٰ علیہ السلام آئے، فرمایا اگلا نبی آئے گا. لیکن جب اگلا نبی آ گیا جس کے لیے سارے نبیوں کو نبوت دی تھی تو اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو وہ صرف قیامت تک جس کا نبوت چلے گی وہ محمد الرسول اللہ ہوگا. یعنی محمد الرسول اللہ کی نبوت قیامت تک چلے گی. تو میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن میں ایک مقام پر نہیں کئی مقاموں پر فرمایا 100 مقام ایسے ہیں جن پر میرے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا اعلان کیا ہے. فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اللہ نے فرمایا کہ کتابوں پر ایمان لاؤ. کون سی کتابیں؟ جو آپ سے پہلے آئیں، جو آپ پر نازل ہوئی. یعنی یہ نہیں فرمایا جو آپ کے بعد بھی آئیں گی، بلکہ فرمایا جو آپ سے پہلے آئی ہیں اور جو آپ پر نازل کی گئی ہے ان پر ایمان لانا ہے. اس کتاب نے بھی ہمیں اشارہ دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اگر آیا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے. اور اسی طرح اللہ نے جس رسول کو، جس نبی کو اس دنیا میں بھیجا اور فرمایا کہ تو ایک علاقے کے لیے ہے، تو ایک محلے کے لیے ہے، تو فلاں قبیلے کے لیے ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ کو بنی اسرائیل کا نبی بنا کر بھیجا. جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اللہ نے ان کو بتایا کہ میں آپ کو فلاں علاقے فلاں قبیلے کے لیے نبی بنا کر بھیج رہا ہوں. لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے محمد الرسول اللہ تشریف لائے تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ کو ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک محلے کے لیے نہیں، ایک جہاں کے لیے نہیں، بلکہ سارے جہانوں کا نبی بنا کر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. یہ آیت بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بن کر نہیں آ سکتا. آپ آخری رسول ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگو، مجھے اللہ نے تم سارے جہان والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا. یعنی اب جتنا بھی قیامت تک جہان آئے گا سارے جہاں کے لیے جو نبی ہوگا وہ محمد مصطفیٰ ہوگا. اللہ نے قرآن میں فرمایا لیکون للعالمین نذیرا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دونوں جہانوں کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یعنی اب دونوں جہان جب تک قیامت رہے گی تب تک ڈرانے والی اگر کوئی کتاب ہوگی، اگر کوئی شریعت ہوگی تو وہ محمد مصطفیٰ کی ہوگی. یہ ساری آیات اللہ نے قرآن میں 100 مقام پر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تذکرہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں 210 مقامات پر رسول اللہ نے اپنی احادیث میں ختم نبوت کا تذکرہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عمارت بنائی، ایک انسان نے ایک عمارت بنائی ہو، اس عمارت کے اندر ایک اینٹ رہ گئی ہو، وہ اینٹ نہ لگائی ہو. اب لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں
آ کر اس عمارت کو دیکھتے ہیں، کہتے یار کتنی خوبصورت عمارت ہے، لیکن ایک اینٹ اس میں نہیں لگائی، اگر یہ بھی لگ جاتی تو کتنی خوبصورت لگتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا، ایک عمارت بنائی لیکن ایک اینٹ اس میں کم تھی، ابھی وہ اینٹ رہتی تھی۔ لوگ جوک در جوک آتے گئے، دیکھتے گئے، کہتے ہیں یار اگر یہ بھی اینٹ لگ جاتی تو یہ عمارت کتنی خوبصورت لگتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں تھی، اللہ نے مجھے لگا کر اب اس نبوت کو بند کر دیا ہے، اس عمارت کو بند کر دیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ختم نبوت کا عنوان، ختم نبوت کا عقیدہ، یہ ہمارے ایمان کا عقیدہ ہے۔ جب تک جسم میں جان رہے گی تب تک ختم نبوت کا دفاع ہمارا ایمان رہے گا۔ ختم نبوت باقی ہے تو مسلمان کا سانس باقی ہے، ختم نبوت باقی ہے تو مسلمان کی نیند باقی ہے، ختم نبوت کا تحفظ باقی ہے تو ہمارا مسجد مدارس ہمارے یہ باقی ہے۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ نہیں، اگر ختم نبوت کا دفاع نہیں تو یاد رکھنا مسلمان کا ایمان بھی مکمل نہیں۔ تو فرمایا بہت ختم نبوت کے دشمن اس دنیا میں آئے، بہت بڑے بڑے دشمن آئے، آ کر نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگوں نے نبوت کے دعوے شروع کر دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر سب سے پہلے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نام مسیلمہ کذاب تھا۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں اور محمد الرسول اللہ بھی نبی ہے، وہ شہر کا نبی ہے، میں گاؤں کا نبی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خط لکھا، لکھ کر بھیجا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ شہر کے نبی بن جائیں، میں گاؤں کا نبی بن جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی میرے اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن میں فرمایا خاتم النبیین، اب میرے پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو محمد اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اسی زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے زید، اے حبیب، جاؤ نا مسیلمہ کذاب کے علاقے میں جا کر جاسوسی کرو، جا کر دیکھو کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس علاقے میں گئے، مسیلمہ کذاب کے علاقے میں، فرمایا کہ میں اس علاقے میں جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1,44,000 صحابہ ایمان لے کر آئے، لیکن اس جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پر بھی 1,00,000 لوگ ایمان لے کر آ چکے ہیں۔ فرمایا کہ میں جب وہاں گیا، میں نے جا کر لوگوں سے کہا لوگوں یہ جھوٹا نبی ہے، یہ کذاب نبی ہے، میں ختم نبوت کا پہرا دینے والا ہوں، میں اس اصل نبی کا امیدوار ہوں، میں اس کو ماننے والا ہوں جس کو اللہ نے قرآن میں کہا محمد الرسول اللہ، جس کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی۔ فرمایا خاتم النبیین، اور نبوت کو ختم کرنے والی ذات ایک محمد مصطفیٰ کی ہے، اور لوگوں میں اس کو ماننے والا ہوں۔ جناب بات نکلتے نکلتی مسیلمہ کذاب کے پاس چلے گئی، وہاں جناب ایک مجلس قائم ہوئی۔ مسیلمہ کذاب نے کہا کہ اس کو پکڑ کر میری مجلس میں لایا جائے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مجلس کے اندر لایا گیا، لا کر کھڑا کیا گیا۔ اس کذاب نے، اس لائن نے، اس جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے نے کہا، اے مسیلمہ کذاب نے کہا کہ اے حبیب بن زید، تو کیا کہتا ہے محمد مصطفیٰ کے بارے میں؟ اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تو اس محمد کو نبی مانتا ہے؟ کیا تو اس محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید نے سب کے سامنے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ،
او لوگوں میں حضرت محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کیا تو مجھے بھی نبی مانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا اسم لا اسمع ما تقول، اور جو تو کہہ رہا ہے میں گونگا بہرا ہو چکا ہوں، مجھے نہیں سن رہا۔ اس نے کہا کہ تجھے جب وہ نبی کی بات کی گئی تجھے سننا شروع ہو گیا، جب میری بات آئی تو اب تو گونگا بہرا ہو گیا ہے۔ اس لیے اس نے کہا جو جناب اس وقت ایک بندہ کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے کہا کہ اس کے قریب آ جاؤ۔ جب وہ تلوار لے کر اس کے قریب آ گیا اس نے کہا کہ اس کا دایاں بازو کاٹ دو، اس کا دایاں بازو کاٹ دیا گیا۔ اب دوبارہ سوال ہوتا ہے کیا تم محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہے؟ اس نے کہا میں محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے کہ نہیں؟ کہا کہ میں گونگا ہو چکا ہوں، میں بہرا ہو چکا ہوں، مجھے یہ بات سنتی نہیں۔ اس نے کہا اس کا دوسرا بازو بھی کاٹ دو، دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر وہی سوال ہوتا ہے، پھر جناب وہی جواب آتا ہے، اس کی دائیں ٹانگ کاٹ دی گئی۔ پھر وہی سوال ہوتا ہے، وہی جواب آتا ہے، بائیں ٹانگ بھی کاٹ دی گئی۔ میرے عزیز دوستو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا او کافر جب تک میری جان میں جان ہے تو میرا جواب بھی یہی رہے گا۔ بالآخر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مجلس کے اندر گردن اڑا دی گئی، لیکن حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کہا کہ یہ کافر ہے، کافر ہی رہے گا، محمد الرسول اللہ اللہ کا آخری نبی ہے، وہ آخری نبی ہی رہے گا۔ ایک ان کا ذوق تھا، ایک آج کے مسلمانوں کا ذوق ہے۔ ایک وہ ذوق تھا کہ ختم نبوت کا نام آیا تو جان قربان کر دی۔ ایک آج کے مسلمانوں کا ذوق ہے ختم نبوت پر ڈاکہ پڑا، لیکن مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، مسلمانوں کو علم ہی نہیں کہ 3-4 دن پہلے ختم نبوت پر ڈاکہ پڑتا ہے، ہمارا چیف جسٹس ڈاکہ ڈالتا ہے، لیکن مسلمان آرام کی نیند سے سوتا ہے، مسلمان موبائل ویسے ہی چلا رہا ہے، وہ یہ فحش ویڈیو دیکھ رہا ہے، لیکن مسلمان کے اندر اتنی غیرت بھی نہیں جاگی کہ مسلمان ایک اپنا ایسا میسج بنا کر جناب پوری دنیا تک پہنچا کر کہتا کہ میں جناب ختم نبوت کا دفاع کرنے والا ہوں، جب تک میری جان میں جان ہے تو ختم نبوت کا دفاع میرا ایمان رہے گا۔ یہ تو ایک صحابی کی بات تھی نا۔ ایک اور ایسے انسان گزرے ہیں جن کا نام حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ یہ ایک تابعی تھے، صحابہ اکرام کا زمانہ پایا انہوں نے۔ میرے عزیز دوستو صحابہ اکرام کا زمانہ پایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ زندہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ان کا جو زمانہ تھا، جو ان کا گھر تھا، جو مقام تھا وہ بہت دور تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے نہیں آ سکے۔ تو ان کے علاقے کے اندر بھی ایک نبوت کا دعوے دار کھڑا ہوا جس کا نام اسود انسی تھا۔ یہ دوسرا نبوت کا دعوے دار ہے۔ یہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوں، میں نبی ہوں، اب مسلمانوں کا نبی چلے گیا ہے، اب ان کے بعد اللہ نے مجھے نبی نعوذ باللہ بنا دیا ہے۔ اب اس نے جناب نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو سنا تھا کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا لیکن ختم نبوت کا دفاع کر کے دکھایا ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب اسود انسی نے مجھے بلایا اور مجھے کہتا ہے کہ تو اس بات کو مانتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ میں نے کہا میں مانتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا یہ مانتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ تم بھی اللہ کا نبی ہے۔ تو اس نے جناب کہا اپنے جو چوکیدار تھے، جو پولیس والے تھے، کہ یہ جو بھٹی ہے اس میں آگ کو جلایا جائے، اس کو فل گرم کیا جائے۔ وہ بھٹی فل گرم کی گئی، آگ جلائی گئی،
حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو اٹھایا گیا، اس آگ کے اندر گرا دیا گیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی جب اس آگ کے اندر جاتے ہیں، یہ باہر جناب کہے لگا رکھے ہیں، ناچ گانا چل رہا ہے کہ آج یہ محمد کا نام لینے والے کو ختم کر دیا جائے گا۔ جب حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ اس آگ کے اندر گئے تو چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ اس آگ کے اندر حضرت ابو مسلم خولانی کا ایک بال بھی جلا نہیں تھا، ایک بال بھی نہیں جلا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ختم نبوت کا دفاع کرنے والے تھے، وہ محمد عربی کا نام لینے والے تھے۔ انہوں نے دنیا کے اندر لوگوں کو بتا دیا، وہ لوگوں جو ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے اس کو اگر دنیا کی آگ نہیں لگ سکتی تو جہنم کی آگ بھی نہیں لگ سکتی۔ تو میرے بھائیوں، ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو باہر نکالا گیا، جب دیکھا تو ان کے جسم کا ایک بال بھی ابھی جلا نہیں تھا۔ اس وقت کا جو اسود انسی تھا اس نے جناب اس کو ملک بدر کر دیا۔ کافر کے ہاتھ میں کیا ہو سکتا ہے؟ آخر گنڈا گردی ہوتی ہے اور کچھ نہیں یہ کر سکتا، دلائل ان کے پاس نہیں ہے، آخر یہ کیا کرتے ہیں؟ دہشت گردی ان کے پاس ہے، انہوں نے ملک بدر کر دیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، ان کی بیوی، ان کے 2 بچے سواری پر سوار ہوئے، اب اس ملک سے نکل کر جا رہے ہیں۔ مسلمان سوچتا ہے کس ملک میں جائیں گے؟ میں نے کہا اس ملک کی طرف جا رہے ہیں جس ملک کا وہ دفاع کر رہے تھے۔ مدینہ کی طرف اپنی سواری کو لگا لیا، اب مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ 20 دن کے بعد مدینہ منورہ کے اندر پہنچتے ہیں، مسجد نبوی کے سامنے اپنی سواری کو کھڑا کیا۔ مسجد نبوی کے سامنے کھڑی کرنے کے بعد نیچے اترتے ہیں، جب دیکھا کہ ظہر کی نماز ختم ہو چکی ہے، صحابہ اکرام اپنے گھروں میں جا چکے ہیں، مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے۔ لے جانے کے بعد کیا دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کو دیکھا، سلام کیا، السلام علیکم، اور جناب نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت عمر نے پیچھے کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کے پاس آگے اور دیکھنے لگے اس کی طرف۔ دیکھا کہ یار دیکھنے تو میں تو یہ انسان ایسا لگتا ہے کہ اس کے چہرہ بھی غبار آلود ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن اندر سے ایک قیمتی ہیرا لگ رہا ہے۔ حضرت عمر قریب کھڑے ہو گئے، دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں۔ جب وہ اتحیات میں بیٹھے، حضرت عمر بھی قریب بیٹھ گئے، اور جب سلام پھیرا، پوچھا کہاں سے آئے؟ انہوں نے بتایا کہ اس علاقے سے آیا ہوں۔ کہا کہ وہاں پر ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والا لعین کھڑا ہوا ہے۔ کہا کہ میں نے دیکھا ہے، اس کا نام اسود انسی ہے۔ کہا کہ ادھر ایک مرتے کلندر تھا جس کو آگ میں گرایا گیا۔ کہا کہ بالکل وہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ کہا کہ میں نے یہ سنا کہ وہ آگ سے بچ گیا، اللہ نے جیسے ابراہیم کو آگ سے بچایا تھا اسی طرح اللہ نے اس امت کے اندر نبوت کا دفاع کرنے والے کو بھی آگ سے بچایا ہے۔ کہا بالکل میں نے وہ دیکھا ہے۔ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا، اور مسلم مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ ہیرا تو ہی ہے، اللہ مجھے تو نے زندگی کے اندر میری نبی کی امت کا ایسا فرد ملا دیا، جیسا تو نے حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا تھا ایسے ہی تو نے اس انسان کو بھی آگ سے بچایا ہے۔ میرے بھائیوں، ختم نبوت کا دفاع کیا تھا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے، آگ میں گرایا گیا، اللہ نے آگ میں بچا لیا۔ ختم نبوت ایک ایسا مشن ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اگر اس پر کوئی ڈاکہ مارے گا تو میرے بھائیوں 10,000 لوگ اگر نوجوان اپنی قربانی دے کر اس عہدے کو، اس جناب ختم نبوت کے عقیدے کو اور مرزاؤں قادیانیوں کو مسلم غیر اقلیت قرار دے سکتے ہیں، تو ان کو بتا دو اگر تم آج ہمارے اس مسئلے پر حملہ کرو گے تو ہم 10 لاکھ بھی کھڑے ہو کر قربانی دے کر اس مشن کا دفاع کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ سب سے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس ختم نبوت کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 مرتبہ اپنی زبان سے اس عقیدے کا تذکرہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ خاتم النبیین، نبوت کو ختم کر دیا اللہ نے، اب کوئی نبوت نہیں چل سکتی، یعنی کہ نبوت پر اللہ نے مہر لگا دی کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب وہی نماز چلے گی جو میرا پیغمبر دے کر گیا،
اب وہی حج چلے گا جو میرا پیغمبر دے کر گیا، اب وہی روزہ چلے گا جو میرا پیغمبر دے کر گیا، اب وہی زکوٰۃ کا طریقہ چلے گا جو پیغمبر دے کر گیا۔ اب نہ مسجدیں ویسے بنیں گی جیسے میرے پیغمبر نے کہا ہے، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ اذان وہی دی جائے گی جو پیغمبر کے زمانے میں دی گئی ہے، اور میرے پیغمبر کو بتا دیا، میرے پیغمبر نے قرآن نے بھی اعلان کر دیا کہ خاتم النبیین، اب قیامت تک جو نظام چلے گا وہ نظام مصطفیٰ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ اور اگر کوئی کہے کہ جناب قرآن مجید کے اندر احمد کا تذکرہ آیا، اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کو بتاؤ کہ اللہ نے وہ بشارت کس کو دی تھی؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی تھی کہ اب تیرے بعد ایک نبی کو بھیجوں گا جس کا نام دنیا آسمان پہ احمد ہوگا۔ وہ کون تھے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس دفاع کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ مسئلہ ختم نبوت سب سے ایمان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یاد رکھنا اس ایمان کے لیے جو اس ختم نبوت کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کو دیدار مصطفیٰ ضرور ہوا کرتا ہے۔ ہاں جی، ایک بزرگ گزرے حضرت مانک رحمت اللہ علیہ، فرمایا کہ میرے علاقے کے اندر ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور کو برا بھلا کہا، گستاخی کی، غصے میں آئے، تلوار اٹھائی، اس کو ذبح کر کے رکھ دیا۔ اب جناب وہیں پہ پولیس نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد جیل میں بند کر دیا، جیل میں بند ہو گئے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ گئے، جا کر کیس لڑنا شروع کر دیا۔ وکیلوں نے کہا حضرت ہمیں بھی پڑتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن آپ اتنا کر لیں کہ حضرت مانک رحمت اللہ علیہ سے کہیں کہ وہ اپنی اس بات سے انکار کر دیں کہ میں نے اس کو ذبح نہیں کیا، اب وہ اتنا ہی کہہ دیں۔ تو حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ جب ان کے پاس آئے، ان کو آ کر کہا حضرت آپ اتنا کہہ دیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، بس آپ اتنا اپنا بیان بدل دے۔ کہا کہ میں کیسے بیان بدلوں؟ میں نے تو دیدار مصطفیٰ کے لیے کتنی نمازیں پڑھی، میں نے دیدار مصطفیٰ کے لیے کتنے روزے رکھے، میں نے دیدار مصطفیٰ کے لیے کتنے عمرے کیے، کتنے حج کیے، میں کتنے علماء کے پاس گیا کہ مجھے کوئی طریقہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی زیارت کیسے ہوتی ہے۔ خدا کی قسم کبھی زیارت نہیں ہوئی، لیکن جس دن سے اس بدبخت کو میں نے جہنم واصل کیا ہے، اس دن سے کوئی رات میری خالی نہیں گئی کہ مجھے رسول اللہ کا دیدار نصیب نہ ہوا۔ اور میں کیسے اپنا بیان بدلوں؟ اگر بیان بدلتا ہوں تو میرا ایمان بدل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا، شاید کسی نے پڑھا ہو یا آپ کو سنایا ہو، یا کسی نے آپ کو سید عطا اللہ شاہ بخاری کا نام ہی بتایا ہو، کیونکہ آج ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اپنے کابرین کو بھول چکے ہیں۔ آج ہمارے کابر سیاسی لوگ بنے ہوئے ہیں۔ آج کھڑے کرو نا سیاسی لوگوں کو، کہو آؤ میدان میں ہماری ختم نبوت پر حملہ ہو چکا ہے۔ کسی ایک کا بیان دکھاؤ مجھے، نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پیپل پارٹی ہو، کسی کا بھی بیان دکھاؤ۔ کسی نے بیان نہیں دیا، علماء کے بیان آ رہے ہیں، اتنے بڑے بیان دے رہے ہیں۔ بھائی طاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آج فلاں شخص نے ایک کتاب لکھی، اس میں میرے پیغمبر کی گستاخی کی ہے، اس کتاب کے اندر میرے پیغمبر کے گھر والوں کی گستاخی کی گئی، صحابہ کی گستاخی کی گئی ہے۔ اور کوئی تو نوجوان کھڑا ہو جائے، وہ جا تو یہ کتاب لکھنے والا نہ رہے یا اس کتاب کو پڑھنے والے دنیا میں نہ رہے، کوئی ایک نوجوان تو کھڑا ہو۔ تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کھڑا ہوا، صبح کا وقت ہوا، جناب چھری لی، تلوار لی، لے جا کر اس گستاخی کرنے والے کو، اس کتاب لکھنے والے کو ذبح کر دیا، جناب جیل میں بند کر دیا گیا۔ مولانا شجاع آبادی صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں بھی اسی جیل کے اندر بند تھا جب غازی علم الدین شہید کو پھانسی دی گئی، اس کے بعد مجھے اس جیل کے اندر رکھا گیا، میاں والی کی جیل کے اندر جب مجھے ادھر رکھا گیا، ادھر جو باہر گارڈ کھڑا تھا وہ مجھے کہتا ہے حضرت مولانا بڑے خوش نصیب ہو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ جو ادھر ایک شخص تھا جس کا نام علم الدین رحمت اللہ علیہ تھا، وہ جب اس جیل کے اندر بند تھا تو میں نے دیکھا رات کو نا، جس دن اس کو پھانسی دینی تھی اس سے ایک دن رات قبل جو تھا، یہ پورا کمرہ جو تھا روشن ہوتا تھا،
بار بار روشن ہو جائے۔ میں نے کہا تیرے پاس کوئی لائٹ ہے، کوئی ٹارچ ہے جس کی وجہ سے تو روشنی کرتا ہے؟ کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ کہا کہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ بار بار یوں ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ ہندو تھا، وہ گارڈ آ کر غازی علم الدین کے قدموں میں گر گیا۔ کہا کہ بتا تو صحیح یہ کون ہے، یہ کس چیز کی روشنی ہے؟ اس غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا او دنیا کے لوگوں، تم ہندو ہو، تمہیں کیا پتا میری محبت کس سے ہے؟ میری محبت ختم نبوت والے سے ہے، میری محبت اس سے ہے جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، میری محبت اس سے ہے جس کو اللہ نے سارے نبیوں کو نبوت دی تو اس کے واسطے دی ہے، میری محبت اس سے ہے، میں اسی کے لیے ادھر آیا ہوں۔ آپ کو علم ہے کل کو مجھے پھانسی دی جائے گی؟ اس نے کہا مجھے علم ہے۔ کہا اسی وجہ سے جب مجھے نیند آتی ہے تو مجھے میرا پیغمبر میرے پاس آ جاتا ہے، آ کر کہتا ہے علم الدین پریشان نہیں ہونا، علم الدین پریشان نہیں ہونا، کل کو روزہ رکھ کے آنا، افطاری ہم ادھر اکٹھے کریں گے، کل کو روزہ رکھ کے آنا۔ نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، غازی علم الدین شہید زندہ باد۔ تو میرے بھائیوں، آپ وہ علماء نے، وہ لوگوں نے قربانیاں دے کر اس مشن کو پاس کروایا اور کہا کہ کوئی مرزا کافر لعین کذاب پاکستان کے اندر رہ کر اپنے دین کی دعوت نہیں دے سکتا۔ وہ پاکستان کے اندر رہ کر قرآن مجید کو قرآن نہیں کہہ سکتا، اپنی کتاب کو۔ وہ پاکستان کے اندر رہ کر جہاں نماز پڑھیں گے وہاں اس جگہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ ہماری اذانوں کی طرح اذان نہیں دے سکتے۔ اور یہ قانون پاس ہوا ہے، اور اس قانون پر آج ہمارے چیف جسٹس صاحب نے حملہ کیا ہے۔ اس نے حملہ کیا کیا؟ کہتا ہے یار یہ مولوی ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتا علم کسے کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ مولوی ہیں، ان کو کیا پتا انگلش کہتے کس کو ہے۔ اس بیچارے کو نہیں پتا کہ مولوی تجھ سے زیادہ جانتا ہے، تیرے ابے کو بھی تو مولوی نے پڑھایا ہے۔ الحمدللہ علماء ایسی ایسی زبانوں پہ عبور رکھتے ہیں کہ علماء نے زبانیں سیکھی اس مقصد کے لیے کوئی دین کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ علماء کا مشن یہ ہے۔ باقی بات نماز کے بعد کریں گے، ابھی ٹائم ہو گیا، سنتے ادا کریں۔